پیسے والا غریب کو کام چور سمجھتا ہے، اور جو نچلا طبقہ ہے وہ اوپر والے طبقے کو حرام خور سمجھتا ہے۔ دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے کو شریعت نے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص امداد کے لیے آیا، فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک چادر ہے ایک پیالہ ہے۔ فرمایا دونوں لے آؤ۔ صحابہ کے سامنے پیش کیا، کون ہے جو اس کو خریدے گا میرے سے؟ 2 درہم میں بیچ دیا، اس کو 1 درہم دیا۔ فرمایا 1 درہم کا کھانا لے اور گھر پر پہنچا، اور 1 درہم کا کلہاڑا میرے پاس لیا، اور کلہاڑا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ اس کے اندر لگایا اور فرمایا جاؤ، کچھ دن مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ اور ساری دنیا پہ ہمیں رحم نہیں آتا، چور اچکوں پر اور پیشہ ور گدوں پر رحم آتا ہے۔ حج پہ جاؤ، ہمارے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، عمرے پر جاؤ، ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں موجود رہتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی۔ جب میں اور آپ جناب جیبیں بھر بھر کے نکالیں گے، جس فقیر کو جس مانگنے والے کو 10 20 سال سے مسجدوں کے گیٹ کے باہر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک پیٹ نہیں بھرا اس کا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ چھٹی ہر سال ہوتی ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہی ہے، کئی سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس کا اثر نہ میں دیکھتا ہوں نہ آپ دیکھتے ہیں۔ اور 1 مئی کو ایک چھٹی آتی ہے، میں اور آپ مناتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ دین اسلام ایسا دین ہے کہ وہ دنوں کا یا کسی خاص وقت کا تابع نہیں۔ دین اسلام میں دنوں اور کسی خاص وقت کو اتنی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ مثلا اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے حالات آئے، لیکن ہمیں صحابہ کی زندگی سے یہ کبھی نہیں ملتا کہ فلاں دن منایا ہو، فلاں دن چھٹی کی ہو، فلاں دن۔ یہ میرے اور آپ کے آج کا ماحول ہے، بہرحال دنیا کا دستور ہے، چل رہا ہے، ہم بھی اسی جسے کہتے ہیں نا رو میں بہہ چکے ہیں۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے جسے یوم مزدور کہتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ مزدور، یا جسے عربی میں اجیر کہتے ہیں، کہ دین نے کسی سے کام لینا ہو اس کے کیا حقوق بتائے ہیں، اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ میں اور آپ سب کام کرتے ہیں، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی بہت بڑے فیکٹریاں چلا رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، سب اپنی زندگی کے اندر کسب معاش کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ تقسیم کی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دولت کی تقسیم ہم نے کی ہے۔ بعضوں کو درمیانہ رکھا، بعضوں کو کمتر رکھا، بعضوں کو جو ہے ہم نے برتر رکھا۔ اگر برتر ہوں گے، صرف برتر ہوں گے، تب بھی کام نہیں بن سکے گا، فیکٹریوں میں کام کرنے والے نہیں ملیں گے، بلڈنگیں بنانے والے نہیں ملیں گے، محنت مزدوری کرنے والے نہیں ملیں گے، یہ بھی ان کے محتاج۔ اور اگر بڑے کام کرنے والے نہ ہوں، امیر لوگ نہ ہوں، اور جن کے ہاتھوں میں دولت ہے وہ لوگ نہ ہوں، تو جو کام کرنے والا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی رزق دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے یہ معیشت کی تقسیم بیان فرمائی۔ سارے کے سارے امیر ہو جائیں تب بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور سارے غریب ہو جائیں تب بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو پیدا فرما دیا، اور کچھ مخلوق کا بھی اختیار رکھ دیا کہ وہ بھی اس تقسیم کو ختم کر سکے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ جو غریب پیدا ہوا ہے ساری عمر غریب ہی رہے گا، نہیں، اگر وہ محنت کرے، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرے،
تو ایک وقت آئے گا وہ بھی کچھ بہتر زندگی گزار سکے گا. لیکن یہ تقسیم اللہ کی قائم کردہ ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. اللہ نے رزق کو بعضوں کے لیے پھیلا دیا، وسیع فرما دیا، اور بعضوں کے لیے ویقدر له تنگ کر دیا. تو ایک تو بات یہ سمجھنے کی کہ یہ رزق کی تقسیم اور یہ تمام دنیا کا نظام یہ اللہ کا قائم کردہ ہے. آج سب سے بنیادی غلطی میں اور آپ یہ کرتے ہیں، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا امیر، پیسے والا، وہ غریب کو، کمتر کو، مزدور کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ کام چور سمجھتا ہے. اور جو نچلا طبقہ ہے وہ اوپر والے طبقے کو حرام خور سمجھتا ہے. نچلا طبقہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اوپر والے طبقے کے پاس جو پیسہ ہے وہ سب حرام کا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ ان کے ذہنوں میں. اور اوپر والے طبقے کے ذہن میں نیچے ہے کہ نیچے والا طبقہ جتنا ہے وہ سب کام چور ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، حالانکہ کام بھی لیتا ہے وہ. یہ فیکٹریاں، یہ مزدور ہیں، یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ تعمیرات، یہ سب انہی کے دم سے چل رہا ہے. یہ اس بنیادی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ یہ تقسیم ہم نے کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوپری طبقہ نچلے طبقے کو کمتر سمجھنا چھوڑ دے، اور نچلا طبقہ اوپری طبقے کو، مالدار طبقے کو ہر وقت بائی ڈیفالٹ اس کے ذہن میں یہ جو ہے کہ یہ سب جو ہے یہ ناحق پیسہ ہے، یہ سمجھنا چھوڑ دے. یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی تو معاشرے میں یہ جو تقسیم ہے یہ ختم نہیں ہوگی. یہ سوچ کا ختم ہونا دو. اور یہ ہمارے یہاں زیادہ ہے، مسلمانوں میں زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے اس خطے کے اندر بہت زیادہ ہے. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے پسند فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور کسب کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. بہت اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے کمائے، محنت کرے. مانگنے کو اور دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے کو شریعت نے منع فرمایا، حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. مشہور قصہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص امداد کے لیے آیا. فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا دونوں لے آؤ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر اور پیالہ صحابہ کے سامنے پیش کیا. کون ہے جو اس کو خریدے گا میرے سے؟ صحابہ بیٹھے تھے. ایک نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں، اور کوئی قیمت لگائے. 2-3 دفعہ اعلان کیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں 2 درہم میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر اور پیالہ 2 درہم میں بیچ دیا. وہ 2 درہم لیے، اس کو 1 درہم دیا. فرمایا 1 درہم کا کھانا لے اور گھر پر پہنچا، اور 1 درہم کا کلہاڑا میرے پاس لیا. وہ گیا بازار سے کلہاڑا لیا اور کھانا لیا، اپنے گھر پر دیا، اور کلہاڑا لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ اس کے اندر لگایا اور فرمایا جاؤ اب کچھ دن مجھے یہاں نظر نہ آنا. لکڑیاں کاٹو اور جو ہے کچھ دن مجھے نظر نہ آنا. کچھ دنوں کے بعد آیا، 10-15 دن کے بعد آیا، 10 درہم لے کر آیا. 10 درہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آیا. فرمایا یا رسول اللہ یہ میری کمائی ہے جو میں پچھلے دنوں غائب رہا، یہ میری کمائی ہے جو میں نے کی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی کمائی میں برکت کے لیے دعا کی مزید. تو دین نے کمانے کو اور کسب حلال کو
اور خود رزق کمانے کو پسند فرمایا. نہ صرف یہ کہ پسند فرمایا، حوصلہ افزائی فرمائی. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گداگری اور مانگنے کا رواج ہو گیا ہے، رواج کیا، اب تو لت ہو گئی نا، لت. اور ساری دنیا پہ ہمیں رحم نہیں آتا، چور اچکوں پر اور پیشہ ور گدوں پر رحم آتا ہے، جنہوں نے معاشرے کو تار تار کر کے رکھ دیا، اس قوم کا چہرہ ہی مسخ کر دیا. بھکاری، ہم ساری دنیا کے اندر بھکاری مشہور کر دی. حج پہ جاؤ ہمارے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، عمرے پر جاؤ ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں موجود رہتے ہوئے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئی. جب میں اور آپ جناب جیبیں بھر بھر کے نکالیں گے، جس فقیر کو، جس مانگنے والے کو 10 20 سال سے مسجدوں کے گیٹ کے باہر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک پیٹ نہیں بھرا اس کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو شخص مانگنے والا ہے، صرف تین لوگوں کے لیے حضور نے مانگنے کی اجازت دی. 3 لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایک ایسا غریب جس کے لیے اتنا محتاج ہو چکا ہو کہ ایک وقت کا بھی کھانے کا اس کے پاس بندوبست نہ ہو، اس شخص کے لیے اتنا مانگنے کی اجازت ہے کہ 1-2 وقت کے لیے اپنا انتظام کر سکے، کمر سیدھی کر سکے بس. دوسرا وہ شخص جو اتنا قرض میں ڈوب گیا ہو کہ اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو ظاہری اسباب کے اندر، اس شخص کو اجازت دی. اور تیسرا اس وقت میرے ذہن میں نہیں، بہرحال 3 لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے کی اجازت دی، وہ بھی بقدر ضرورت. اس کے علاوہ حضور نے فرمایا جو سوال کرے گا قیامت کے دن ایسے آئے گا چہرے پر دھبے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے دھبے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. چہرہ مسخ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے یہ العامل من یدہ، کہ جو اپنے ہاتھوں سے خود کمائی جائے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء جتنے بھی گزرے سب انبیاء نے بکریاں چرائیں. اور فرمانے لگے کنت فی مکہ، تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی جب مکے میں تھا تو قیراتوں کے بدلے کے اندر جو ہے بکریاں چرایا کرتا تھا. قیرات 2 کرنسیاں ہوتی تھیں اس وقت، درہم اور دینار. تو درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. اس سے کم درجے کا ایک اور سکہ ہوتا تھا، اس کو قیرات کہتے تھے، وہ طلائی ہوتا تھا. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میں بھی اہل مکہ کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا قیرات کے بدلے میں، یعنی ان کی بکریاں چرا کر مزدوری میں قیرات لیا کرتا تھا. طے ہوگا. اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کانا رسول اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا بادشاہ تھے. یہ بات ذہن میں رہے. اور بادشاہ بھی ایسے چھوٹے موٹے بادشاہ نہیں تھے، بنی اسرائیل کے پہلے متفقہ بادشاہ تھے. اور حضرت سلیمان ان کے بیٹے کو جو بادشاہت عطا ہوئی وہ تو پھر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. نہ صرف یہ کہ زمین پر، آسمانوں میں، ہواؤں میں، چرند پرند، جنگل اور کیا کہتے ہیں بحر و بر کے اندر اللہ نے جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرہیں بنایا کرتے تھے. قرآن مجید میں ذکر آیا کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم فرما دی. زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے، اس سے جو ہے اپنی معیشت کو چلایا کرتے تھے، اپنا نظام اور گزر بسر فرمایا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے. اور اسی طرح تمام انبیاء نے کوئی نہ کوئی محنت اور حرفت کا کام کیا ہے. کسی نے کاروبار کیا، کسی نے کوئی اسکل سیکھا، کسی نے کوئی جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی جو ہے ملازمت اختیار کی پتہ ہے آپ؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. 10 سال، 7 سال طے ہوئے تھے لیکن 10 سال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملازمت کی. کس کی؟
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ قرآن مجید میں پورا ذکر ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے پر جو ہے اتارا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ گئے، حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹیوں کو دیکھا کہ کنویں پر پانی بھر رہی ہیں، مشکل پیدا ہو رہی ہے، بڑے طاقتور تھے، جسم کے بڑے توانا تھے، مدد کی۔ حضرت شعیب نے بلایا، اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا اور ملازمت میں اپنے لے لیا، اور مہر طے ہوا 10 سال جو ہے خدمت، 7 سال، پھر 10 سال بعد۔ تو بھائی یہ بات سمجھنے کی، ہمارے معاشرے سے اس چیز کو میں نے اور آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ مانگنے والا سلسلہ، سفید پوش لوگ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو دیا کرو جو، یعنی مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ عزت کی تو ہر کوئی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے چہرے سے بھوک ٹپک رہی ہو اور مفلسی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہو، لیکن اپنا دامن بچا رہا ہے، اپنی عزت بچا رہا ہے، اس شخص کو دینا چاہیے، اس شخص کو دینا چاہیے۔ تو یہ جو ناسور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق بیان فرمائے ملازمین کے، مزدوروں کے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے، وہ دنیا کا کوئی چارٹر نہ اس سے پہلے بیان کر سکا، نہ آج بیان کر سکا۔ آج کی دنیا کے اندر جو حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ سارے حقوق حضور کی تعلیمات سے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو جو ہے، مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دو، اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، یعنی کہ لڑوں گا اس شخص کے لیے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہوا مزدوری کا، اور رکھنے والے نے، مزدور لینے والے نے، مالک نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو مزدوری ادا نہیں کی، قیامت کے دن میں لڑوں گا اس کی طرف سے۔ کس قدر حقوق بیان فرمائے، کس قدر آج یوم مئی بنا کر، اور یہ بڑے بڑے صنعت کار جو اپنی فیکٹریوں میں ذبح کرتے ہیں مزدوروں کو، جو سود والے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جس دن مارک اپ آئے گا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر، اب وہ 20 تاریخ کو آئے، 15 تاریخ کو آئے، 10 تاریخ کو آئے، اس مارک اپ سے جو ہے میں اپنے مزدوروں کی تنخواہ دوں گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں آپ کے، ہاں، اور جو انتظار کرتے ہیں اس بات کے کہ کہیں سے کوئی رقم آئے تو اس رقم سے بندوبست کر کے، حالانکہ بینکوں کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ مثل الغنی کی ظلم، کہ جس شخص کے پاس پیسہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ مزدوری کی مد میں یا کسی کا کوئی حق وابستہ ہو، اور وہ ٹال مٹول سے کام لے، فرمایا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آج میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آیا کہ جو تمہارا اجیر ہو، ماتحت ہو، جو خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور سب سے بڑھ کر عزت و احترام سے بات کرو، عزت سے بات کرو، اپنے ماتحتوں سے عزت سے بات کرو، بے شک غلطی کریں۔ حضرت ابو سعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، اور لونڈی تھی، باندی تھی، ملازمہ تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، اور تھوڑی غفلت اور لاپرواہی کرتی تھی۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ ایک بکری، 2-4 بکریاں جو ہے نا وہ غائب ہو گئیں، گم ہو گئیں۔ تو حضرت ابو سعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جیسے ہی گئے تو جا کے اس کو تھپڑ مارا، حالانکہ غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، جا کے اس کو تھپڑ مارا۔ پیچھے سے آواز آئی، ابو سعود، اللہ تعالیٰ جتنا تو اس پر قادر ہے، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ حضرت ابو سعود فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ میں نے فرمایا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فوراً اس باندی کو، لونڈی کو آزاد کر دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آزاد نہ کرتا لفحت کا النار، تجھے جہنم کی آگ نے پکڑ لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ چنانچہ ماتحتوں سے اور جو آپ کے زیر اثر ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ بے شک غلطی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے، اس کے بھی کوئی آداب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، ذاتی فرمایا حضور نے ذاتی بنیاد پر کوئی دین کا مسئلہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، جہاد کا، حکومت کا، ریاست کا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں ذاتی بنیاد پر 10 سال میں حضور نے کبھی بھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اور میں بچہ تھا۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میری اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے گئیں کہ آپ نئے نئے مدینے میں آئے ہیں، یہ بچہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، گلی میں کھیلنے لگ گیا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کافی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، تو دیکھا کہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے ایسے کر کے، اور ظاہر ہے اس وقت کا چھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں نے کسی کام سے بھیجا تھا، فرمایا میں نے حضور کو دیکھا تو میں ڈر گیا، میں نے کہا اوہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں ڈر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کہنے لگے چلو جاؤ شاباش، کام کر کے آؤ جس کام سے میں نے بھیجا تھا۔ ملازمین کے یہ بھی ملازم کا حق ہے، اس کو ٹائم پر تنخواہ دینا، اس کے ساتھ عزت و احترام سے بات کرنا، اور اس کے جو سلوک اپنے ساتھ ہو کوشش کرنا کہ وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا۔ یہ 3 حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔